اس وقت ہمارے ساتھ خیالمت شاہ افریدی باڑہ پریس کلب کے سابق صدر بھی ہے، سینئر صحافی ہے، ان کے بہت سارے صحافتی خدمات ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے جانیں گے کہ ان کی یوتھ آف خیبر کے بارے میں جو آج یوم تاسیس منایا گیا اس کے بارے میں ان کی کیا تاثرات ہے۔ تو سر یہ فرمائیے گا کہ آج آپ ادھر آ کے آپ نے اپنی تقریر میں بھی یہاں پہ جو خاص طور پہ ویمن رائٹس پہ آپ نے، خواتین کے حقوق پہ آپ نے بات کی، تو کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن کتنا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے خاص طور پہ خواتین کی جو مسائل ہیں ان کو کم کرنے میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے جو خیبر ترجمان ٹی وی ہے اس کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا۔ جہاں تک خیبر یوتھ کا تعلق ہے، میرے خیال میں آج 1 سال پورا ہو گیا اس کے وہ جو آرگنائزیشن ہے، اور اس 1 سال میں انہوں نے جو کارکردگی دکھائی، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خصوصاً ویمن رائٹس پر اور ویمن کی ایجوکیشن کے حوالے سے جو پروگرامز کرتے ہیں، یہ ایک بڑا ثبوت ہے جو آج انہوں نے تاسیس کے اس دن پہ دکھایا لوگوں کا۔ لیکن میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس موقع پہ نہ ہمارے علاقائی جو بڑے اکابرین ہیں، میں نے ایم پی اے ہے، وہ نہیں تھے۔ ان بچوں کی جو ٹیلنٹ ایوارڈ شو تھی، جو ٹیلنٹ لیپ ٹاپ ایک ایوارڈ انہوں نے رکھا تھا، اس میں میں نے جو ہے نا بہت کمی محسوس کی۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ علاقے کے جو ہمارے تعلیمی طبقات ہے، جو منسٹرز ہے، یہ اس لیول کا ایک پروگرام تھا کہ اس میں ان کی شرکت لازمی تھی، کیونکہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جو زیادہ تعداد میں اس میں خواتین نے، بچوں نے اس میں حصہ لیا اس ٹیلنٹ میں، اور آپ نے دیکھا خود بھی کہ ان بچوں کی جو ٹیلنٹ تھی بہت بڑی اچھی ٹیلنٹ تھی، اور اس کو یہ ضائع ہو رہا ہے اگر ہم نے اس کو سپورٹ نہ کیا۔ اور ہمارے جو تعلیمی جو افسران ہیں یا جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں، اگر انہوں نے اس کو سپورٹ نہ کیا تو ان بچوں کی وہ ٹیلنٹ ضائع ہو جائے گی۔ اور مطلب ہے کہ ہمیں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ فاٹا کے جو علاقے ہے وہ پہلے سے بچوں کی جو تعلیم ہے اس پہ بہت اثر پڑی ہے۔ ہمارے اسکول جو ہے نا، وہ تعلیمی ادارے ہیں، وہ مسمار کیے گئے، تو جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت ہمارے علاقے کو پیچھے دھکیل لیا جا رہا ہے۔ سر آپ نے درست فرمایا، قبائلی بیلٹ ہمارا ٹرائبل بیلٹ جنگ زدہ ہے، مسلسل جنگ کا شکار رہا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک ٹرائبل کلچر بھی ہے جو کہ بعض جگہوں پہ یہ خواتین کے راہ میں ایک رکاوٹ بنتا ہے یہ کلچر۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان والدین کو، ان لوگوں کو جو کہ اپنے بچیوں کو، اپنے بیٹیوں کو یا اپنے بہنوں کو انگریزی تعلیم کی طرف نہیں بھجوانا چاہتے ہیں اور رکاوٹیں ڈالتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ابھی دنیا آگے جا رہی ہے، یہ وہ وقت نہیں ہے، نہ وہ ان روایات کو اپنی وہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے والدین کو یہ پیغام ہے، اور خصوصاً جو تعلیم یافتہ طبقے اس کو، کہ وہ بچوں کی، خواتین کی تعلیم پہ زیادہ فوکس کرے، اور اپنے بچوں کو پردہ کے نام پہ تعلیم سے نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور اسلامی تعلیمات کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ اپنی خواتین کو بھی تعلیم، پردے کے اندر تعلیم دینا۔ میرے خیال میں یہ کوئی اس میں وہ روایات، اس میں وہ رکاوٹ بنانا یا وہ روایات کا وہ پیش کرنا، کیونکہ اکثر لوگ جو نا، میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر کوشش کر رہی ہے کہ کوئی ڈاکٹر بھی ہو تو جب اپنی خاتون، اپنی گھر کی جو بیویاں ہے وہ ڈاکٹر کو دکھاتے تو کہتے کہ بھائی خاتون ڈاکٹر ہمیں چاہیے۔ تو یہ کہاں سے آئے گی جب ہم اس طرح کی وہ پرانے روایات اور رسم و رواج کو ہم فالو کریں گے اور اس کو تعلیم میں رکاوٹ بنائیں گے، تو پھر کس طرح ہم یہ خواتین مطلب ہے کہ اس کو تعلیم ہم دیں گے۔ سر آپ نے اپنے تقریر کے دوران ایک جملہ بول دیا، اب میں دوبارہ آپ سے ریپیٹ کروانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنے جو پوچھتے ہیں کہ کوئی اچھی خاتون ڈاکٹر یا لیڈی ڈاکٹر تو نہیں ہے، ایک اس کو ریپیٹ کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے ایک جملہ اس طرح بولا کہ ہم اپنے خواتین کو پردے میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوسرے کو، یہ کس طرح؟ سب سے بڑی ہماری بدقسمتی پشتون قوم کا یہ ہے کہ وہ اپنی خواتین کو باپردہ دیکھنا چاہتی ہے، مطلب ہے کہ وہ گھروں میں رکھ لے، اور دوسروں کی جو بازاروں میں وہ ہمارے پشتون بھائی دیکھتے ہیں تو وہ خواتین کو بے پردہ دیکھنا چاہتی ہے۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ خواتین کو پردہ کے احکامات ہیں اسلام میں بھی اور ہمارے پشتون رواج میں بھی، لیکن جب آپ اپنی بچیوں کو باپردہ دیکھنا چاہتی ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں رکھ دیں، اس کو باپردہ، اس کو تربیت دے۔ جب آپ اس کو مثبت تربیت دے تو اگر بازار میں بھی گئیں تو انشاءاللہ وہ اسلامی قوانین کے تحت، اسلامی اصولوں کے تحت وہ باپردہ رہے گی۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کچھ دیکھیں گی، دنیا دیکھے گی باہر کی کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے آج کل، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پشتون قوم اس رواج سے ابھی تک نہیں نکلے۔ اور یہ جو پردہ ہے، پردہ اس کا نام یہ نہیں ہے کہ بس صرف وہ گھر میں رکھے۔ جس طرح ایک مرد کا اس سوسائٹی میں ضروریات ہے،
خواتین کی بھی اس طرح کی ضرورت ہے, تعلیم بھی ان کو ضروری ہے, تو اس کو دینا چاہیے, لیکن باپردہ. یہ نہیں ہے کہ بس وہ صرف مطلب ہے کہ وہ کھلے عام ننگا پھرے بازاروں میں, وہ تو اسلام نے بھی منع کیا ہے.